آج انبیاء کرام کا ذکر خیر بھی ہوگا اور پھر سلسلے کا جو پہلا ہمارا ایپیسوڈ ہے تخلیق آدم، اس پر بھی بات کریں گے۔ نبی اور رسول کی تعریف، ذرا آج ڈیفینیشن بھی سمجھ لیجئے۔ نبی اس بشر یعنی انسان کو کہتے ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کے لیے وحی بھیجی ہو، اور ان میں سے جو نئی شریعت یعنی اسلامی قوانین اور خدائی احکام لے کر آئے ہوں اسے رسول کہتے ہیں۔ تو یہ تعریف ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اب وحی کی تعریف بھی سمجھ لیں۔ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتے کی معرفت ہو یا بلا واسطہ۔ اور وحی کا لغوی معنی کیا ہے؟ پیغام بھیجنا، دل میں بات ڈالنا، خفیہ بات کرنا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی ٹرمینالوجی میں وحی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اس کی اصطلاح میں یہ معنی بنتا ہے کہ وحی وہ خاص قسم کا کلام ہے جو کسی نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہو۔ نیز وحی نبوت انبیاء کے لیے خاص ہے، جو اسے کسی غیر نبی کے لیے مانے وہ کافر ہے، یاد رکھیے گا۔ اچھا، اب وحی کی بھی صورتیں ہیں، سبحان اللہ، اللہ کریم کے کرم نوازی کے انداز ہیں۔ اب یاد رہے کہ دنیا میں کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے، البتہ 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں کسی فرد بشر سے کلام ممکن ہے۔ وہ 3 صورتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، وحی کے طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ کسی واسطے کے بغیر اس کے دل میں القاء فرما دے، یا بیداری یا خواب میں الہام کر کے کلام فرمائے۔ اس صورت میں وحی کا پہنچنا جو ہے فرشتے اور سماعت کے واسطے کے بغیر ہے۔ اور آیت میں، یہ آیت بھی پہلے ہم نے ایک پڑھنی ہے جس میں اس کی کافی تفصیل موجود ہے، اس میں یہ قید نہیں ہے کہ اس حال میں جس کی طرف وحی کی گئی ہو وہ کلام فرمانے والے کو دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو۔ یہ ایک صورت ہو گئی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سینہ مبارک میں زبور کی وحی فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند ذبح کرنے کی خواب میں وحی فرمائی، اور ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معراج میں اس طرح وحی کی گئی کہ جس کا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى میں بیان ہے۔ یہ سب اسی قسم میں داخل ہیں۔ انبیاء کرام کو خواب، انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب حق ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب وحی ہیں۔ تو یہ وحی کی پہلی قسم ہو گئی۔ دوسری قسم کیا ہے؟ وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، یعنی رسول جو ہے پسے پردہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے۔ وحی کے اس طریقے میں بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن سننے والے کو اس حال میں کلام فرمانے والے کا دیدار نہیں ہوتا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام سے مشرف فرمائے گئے۔ مگر یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا پردہ ہو جیسا جسم اور جسمانی چیزوں کے لیے ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، اب تیسری قسم، اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجے اور وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی پہنچائے۔ وحی کے اس طریقے میں رسول کی طرف وحی پہنچنے میں فرشتہ جو ہے وہ واسطہ ہے۔ تو یہ وحی کی 3 قسمیں بیان ہوئی، نبی اور رسول کی آپ نے تعریف سنی۔ اب ایک کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء اور مرسلین کی تعداد کتنی ہے، کوانٹٹی کتنی ہے؟ انبیاء و مرسلین کی تعداد کے بارے میں مختلف روایات ہیں، اس لیے ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم ان کی کوئی تعداد معین نہ کریں، پرٹیکولرلی کسی تعداد کو فکس نہ کریں، کہ معین تعداد، کسی پرٹیکولر فکس کوانٹٹی پر ایمان لانے سے کسی نبی کی نبوت کا انکار بھی ہو سکتا ہے اور کسی غیر نبی کو مان لینے کا احتمال بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں باتیں بذات خود کفر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک بہت سارے انبیاء تشریف لائے، البتہ 27 انبیاء ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ہاں، ان 27 انبیاء کے نام آج سن لیجئے۔ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 4 حضرت اسماعیل علیہ السلام، نمبر 5 حضرت اسحاق علیہ السلام، نمبر 6 حضرت یعقوب علیہ السلام، نمبر 7 حضرت یوسف علیہ السلام، نمبر 8 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 9 حضرت ہارون علیہ السلام، نمبر 10 حضرت خضر علیہ السلام، ایک راجے کال کے مطابق یہ بھی نبی ہیں، نمبر 11 حضرت شعیب علیہ السلام، نمبر 12 حضرت لوط علیہ السلام، نمبر 13 حضرت ہود علیہ السلام، نمبر 14 حضرت داؤد علیہ السلام، نمبر 15 حضرت سلیمان علیہ السلام، نمبر 16 حضرت ایوب علیہ السلام، 17 حضرت زکریا علیہ السلام، نمبر 18 حضرت یحییٰ علیہ السلام، نمبر 19 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 20 حضرت الیاس علیہ السلام، نمبر 21 حضرت یسع
علیہ السلام، نمبر 22 حضرت یونس علیہ السلام، نمبر 23 حضرت ادریس علیہ السلام، نمبر 24 حضرت ذوالکفل علیہ السلام، نمبر 25 حضرت صالح علیہ السلام، 26 حضرت عزیر علیہ السلام، اور 27 جناب خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے آقا علیہ السلام۔ اچھا، اس کے علاوہ تورات میں حضرت شیس علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت شمویل علیہ السلام، حضرت ارمیا علیہ السلام اور حضرت شعیا علیہ السلام کے مبارک نام بھی مذکور ہیں۔ یعنی بہت سارے انبیاء میں جو نام ہم تک پہنچے ہیں وہ گنتی کے چند ہی نام ہیں، اور پھر ان کی سیرت کے بارے میں بھی اوتھنٹک معلومات ملنا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول کو اور قبلہ مفتی قاسم صاحب کو، جنہوں نے قلم اٹھایا اور ہماری یہ بہت بڑی ایک جو سمجھے گیپ تھا، مشکل تھی، یہ آسان کر دی، اور ہم ایک ایسی کتاب عطا فرمائی ہے کہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان کی موسٹ اوتھنٹک بک جو انبیاء کرام کے بارے میں ہمیں رہنمائی دیتی ہے وہ اب ہمیں مل چکی ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب یہ کتاب ہاتھ میں آئی تو ہمت بڑی کہ اس موضوع پر کوئی سلسلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری اس پورے تمام سلسلوں میں آگے انشاءاللہ یہ کتاب ہماری یوں سمجھیے کہ ہمارا ماخذ ہوگا، ہمارا یوں سمجھیے ہمارا سورس آف نالج ہوگا۔ اور میں یہاں گزارش کروں گا کہ تمام مدنی چینل کے ناظرین، تمام ویورز، یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ اٹس امیزنگ بک، بڑی شاندار طریقے سے کتاب لکھی گئی ہے، اور یہ کتاب الحمدللہ انبیاء کرام کا اس میں ذکر خیر ہے، کائنات کی عظیم ہستیوں کی جس کو بایوگرافی کہتے ہیں، ہسٹری ہے اس میں۔ تو یہ کتاب آلموسٹ 830 روپے اس کا ہدیہ ہے، اس کو ضرور حاصل کریں۔ ایک اناؤنسمنٹ یہ کر دیتا ہوں کہ اب یہ کتاب شارٹ ہے ماشاءاللہ، جیسے ہی آئی تھی فوراً ختم ہو گئی ہے، تو اس کا نیکسٹ ایڈیشن منڈے سے انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ پر موجود ہوگا۔ تو آپ منڈے سے انشاءاللہ، بلکہ کال کر کے ابھی سے بک کروا لیں، ورنہ منڈے سے آپ کسی بھی قریبی مکتبۃ المدینہ سے اس کو طلب کرنا شروع کریں۔ میں چاہوں گا کہ ہر سلسلے میں اگر ہر منگل کو یہ کتاب بھی آپ کھول کر بیٹھ جائیں، ہم جس ٹاپک پر بات کریں وہ پیج آپ کے سامنے بھی کھلا ہو، تو سمجھنا سمجھانا بھی بہت آسان ہو جائے گا۔ راشد بھائی، نیا سلسلہ مبارک ہو ماشاءاللہ۔ خیر مبارک جی۔ اس کتاب کے حوالے سے ہی میں ایک بات کرنا چاہوں گا۔ آج پہلا ہمارا پروگرام ہے، اور اس کی ہم تیاری جب کر رہے تھے تو مطالعے کے دوران مختلف کتابوں کو میں نے دیکھا، اردو کی، عربی کی، تو ان کے بعد جب میں نے قبلہ مفتی قاسم صاحب کی کتاب کو دیکھا، سیرت الانبیاء، تو مجھے ایسا لگا کہ تمام تر کتابوں کا خلاصہ جو ہے الحمدللہ مفتی صاحب نے بیان کیا، یعنی کسی بھی موضوع کو مبالغتاً کہہ سکتے ہیں کہ تشنا نہیں چھوڑا۔ جو اہم روایات تھیں انبیاء کے حوالے سے، جو مستند روایات تھیں، ان کو مفتی صاحب نے یکجا کیا ہے۔ یہ امت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے الحمدللہ۔ اب میں یہاں یہ چاہوں گا کہ آج پہلا سلسلہ بھی ہے انبیاء اور مرسلین پر ہم بات کر رہے ہیں، اور ہم نے وحی کے کچھ طریقوں پر بھی بات کی، انبیاء کے اسماء پر بھی بات کی۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، انبیاء کرام کی اگر حیثیت دیکھی جائے، علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں جب انبیاء کرام کی عظمت و شان کا بیان فرمایا تو وہاں ذکر کیا کہ انبیاء کو دیکھا جائے تو وہ خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بندوں تک پہنچنا، کیونکہ عام شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات عام بندے تک پہنچنا، رب تبارک و تعالیٰ کی جناب سے فیض پہنچنا، یہ ڈائریکٹ عوام کے اعتبار سے، لوگوں مخلوق کے اعتبار سے ممکن نہیں تھا۔ مخلوق میں اتنی سکت نہیں تھی، اور اگر بیچ میں فرشتے کو واسطہ بنایا جاتا تو انسان ایسی مخلوق ہے جو فرشتے سے بھی ڈائریکٹ رابطہ قائم نہیں کر سکتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر فضل فرمایا کہ ان تک ہدایت پہنچانے کے لیے، اپنے احکام پہنچانے کے لیے، اپنا فیض پہنچانے کے لیے انبیاء کو واسطہ اور وسیلہ بنایا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا اور رب کے احکامات ہم تک پہنچنے کا اٹل وسیلہ اور واسطہ یہ انبیاء کرام کی ذات ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ نے ان کا ذکر کیا جن کے اسماء گرامی قرآن مجید میں ہیں۔ انبیاء کرام کے حوالے سے ایک بنیادی بات جو ہمارا ایک اسلامی عقیدہ بھی ہے، اس سے میں گفتگو کی ابتدا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء دنیا میں بھیجے، مبعوث فرمائے، رسول آئے، ان کے بارے میں ایک اسلامی عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ یہ سارے انبیاء معصوم ہیں۔ ایک عصمت، ایک صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ملائکہ کو عطا کی ہے، جتنے فرشتے ہیں وہ معصوم ہیں، اور انسانوں میں، بشر میں صرف انبیاء کرام، نبی اور رسول جو ہیں یہ معصوم ہیں۔ معصوم کا عام لفظوں میں یہ مفہوم بنے گا کہ وہ ذات، وہ بندہ جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونا یہ ناممکن ہو، امپاسبل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا مقام عطا کر دیا ہو کہ اس سے گناہ کا صدور ہونا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی صادر ہونا یہ ناممکن ہو۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اسلامی عقیدہ ہے کہ فرشتے اور انسانوں میں صرف نبی اور رسول جو ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، یا قیامت تک آنے والے اولیاء کرام ہیں،
تو وہ محفوظ ہیں، انہیں محفوظ عن الخطا کہا جاتا ہے، یعنی ان سے گناہ ہونا ممکن تو ہے، پاسبل تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے تو وہ گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور اگر اللہ کے کسی نیک بندے سے کوئی نافرمانی سرزد ہو جائے بتقاضۂ بشریت تو اللہ تعالیٰ ان کو فوراً توبہ اور رجوع کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور اللہ والے گناہ پر اور اللہ کی نافرمانی پر ڈٹے نہیں رہتے۔ کیا بات ہے، انبیاء کی کیا شان ہے، اللہ والوں کی کیا شان ہے۔ ہمارے ساتھ بادشاہ